واقعہ ہے۔ بہرحال یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد جانور نہیں ہو سکتے، انتقال ہوگا۔ یہ عبید اللہ بن زیاد سے ملنے کے لیے آیا ہے، کوفہ کا گورنر۔ تو حضرت ماقی نے کہا میں تم سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ دیکھو مرض الموت میں چل چلاؤ کا ٹائم ہے، حدیث سنا رہے ہیں، تو سمجھ میں آیا؟ لوگوں کو اپنی بیماری کی پڑی رہتی ہے، لوگوں کو دنیا کی پڑی رہتی ہے، یہ اپنی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی ایک حدیث تم کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے خود نبی سے سنی۔ ہم کو آخرت کی اتنی فکر ہے، حدیث سننے کی اور سنانے کی، عمل کرنے کی اتنی فکر ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سنائیے، وہ کون سی حدیث آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ مرض الموت میں آپ مجھے سنانا چاہتے؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس بھی اللہ کے بندے کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہو اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، کسی کو ذمہ دار بنا دیا گیا اور اس کے تحت بہت سے افراد ہیں، ذمہ دار ہونے کے بعد اگر وہ ان کی خیر خواہی نہ کرے، فلم یہودہا بنصح، نصیحت خیر خواہی نہ کرے، تو وہ جنت کی خوشبو میں کرے۔ کتنی بڑی بڑی ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا، اب اس کو چاہیے کہ اس کے تحت جتنے بھی افراد ہیں ہمیشہ ان کی خیر خواہی کو اپنے پیش نظر رکھے۔ کیا تمام ذمہ داران کا یہ حال ہے؟ اس کو امیر بنا دیا گیا، کسی کو کوئی اور عہدہ دے دیا گیا، کوئی اور کسی منصب پر فائز ہے، بس وہ پیسے بٹورنے کے چکر میں لگا ہوا ہے، صرف اپنے مفاد کے حصول میں لگا ہوا ہے۔ افراد کہاں جا رہے ہیں، حکومت کہاں جا رہی ہے، اس کے تحت جتنے لوگ رعیت کہاں جا رہی ہے، اس سے ان کو کچھ لینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو ذمہ دار بنا دیا ہے اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، لوگ ہیں، تو اس ذمہ دار کو چاہیے کہ جتنے بھی افراد ہیں ہمیشہ ان کی خیر خواہی میں لگا رہے، اور اگر ان کی خیر خواہی اس کے پیش نظر نہیں ہے تو لم یجد رائحۃ الجنہ، اسے جنت کی خوشبو نہیں ہے۔ اتنا بڑا قرآن ہے۔ یا تو آدمی خیر خواہی کرے یا تو عہدہ چھوڑ دے۔ یہ کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو ادھر کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو ذمہ دار بنائے اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، ہمیشہ اس ذمہ دار کو ان کی خیر خواہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث ثانی، دوسری حدیث وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومه فقال احد الرجلين امر يا رسول الله وقال الاخر مثله فقال انا لا نولي هذا من سأله ولا من حرس عليه۔ رواه البخاری في كتاب الاحکام۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الاحکام میں لائے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ میری قوم کے دو آدمی اور میں، کل تین، ایک میں انا اور دو آدمی میری قوم کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ دخلت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو دونوں آئے تھے ان میں سے ایک بول رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے امیر بنا دیجئے، پوسٹ دے دیجئے، عہدہ دے دیجئے۔ وہ قال الاخر مثله، اور دوسرا بھی ہے
آدمی کو نہیں دیتے جو عہدہ مانگے، تو عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دینا چاہیے. اور ولا من حاصل مانگے نا لیکن لالچ ہو کہ وہ عہدہ مل جائے، تو دیکھو کہ اگر وہ لالچ میں مبتلا ہے تو مانگے تب بھی عہدہ مت دو، اور دیکھو کہ لالچ ہے اس کو عہدے کو بھی تو دینا ہی نہیں. تو باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، پلان کرنے کے بعد باقاعدہ عہدہ لے لیا جائے، سب حرام تھا. اس کی حرمت بالکل واضح. خیر خواہی امت کی پیش نظر ہوتی ہے، انبیاء کا وہ انبیاء کا بس. چلیے آیات دیکھتے ہیں خیر خواہی کس کو. اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. لقد أبلغتكم رسالات ربي وأنصح لكم وعالم من الله ولا. حدیث میں کیا تھا؟ فلم يحدها بنصح، یا نبی کہہ رہے ہیں وأنصح لكم وعالم من الله. حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کے سب مومن تھے. شرک نہیں تھا ان کے اندر. شرک انہی کی قوم سے شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے انہوں نے کہا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور اگر نہیں مانتے ہو میری بات، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تو قیامت کا جو دن ہے بہت عظیم اور بہت ہولناک ہے. میں ڈرتا ہوں کہ اس دن تمہیں پکڑ نہ لیا جائے، پکڑ لیا جاؤ گے اگر شرک کر کے یہاں سے جاؤ. تمام گناہ اللہ بخش سکتا ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، مگر شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں. شرک کر کے اگر گیا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. انی اخاف علیکم عذاب. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اگر کوئی دعوت پیش کرو تو توحید کی دعوت. اچھا اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم سے معلوم ہوا کہ ذمہ دار کو، ایک داعی کو مدعو کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، توحید کی دعوت. اور اس کے بعد انی اخاف کہہ کر کے پتہ ہی چلتا ہے کہ ایک نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ کہیں کسی غلط روٹ میں نہ چلے جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں. ذمہ دار کا کام یہی ہوتا ہے. جی اس کے بعد قوم نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی سچے لوگ دنیا میں ہیں، جب انہوں نے سچائی پیش کی تو ہمیشہ سننے والوں نے ان کا اپوز کرتے ہوئے کہا کہ گمراہ ہم نہیں، گمراہ تم. ایسا ہی ہے نا کہ جب بھی دعوت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں گمراہ ہو تم. حق پر تو ہم ہیں، گمراہ تم ہو. نبی کو کہتے تم گمراہ ہو. انا لنراک فی ضلال مبین. کھلی ہوئی گمراہی میں بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم گمراہ ہو. اچھا نبی نے بغیر کسی غصے اور غضب کے جواب دیا قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. تم کہتے ہو کہ میں گمراہی میں اترا ہوں، گمراہی میں چھو کر نہیں ہوئی. تو جو الزام لگایا گیا اس الزام کو میں نے دفع کیا اور کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. رب العالمین کی طرف سے. جی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ. اور میں تمہارے
حدیث میں کوئی نصیحت یہاں بھی یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اپنے امت کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، بڑا خیر خواہ ہوتا ہے. جی میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. اور دیکھو میں وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں. ہاں نبی جو ہوتا ہے وہ امت سے بالکل الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے. وہ جو جانتا ہے اس کے اوپر وہی آتا ہے، وہ جو جانتا ہے عوام نہیں جانتا. ایک آدمی ایک جنگل میں پھنس گیا، اسے نکلنا بڑا دشوار ہو رہا ہے. اس طرف جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، جنگل ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں رہا. اس طرف جاتا ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. تھک ہار کر کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا، اس جنگل سے نہیں نکل پاتا. اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. کہتا ہے ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو اس جنگل میں؟ کہہ رہا ہے میں راستہ بھٹک گیا ہوں بھائی، میں نے کوشش کی جنگل سے نکلنے کی لیکن نکل نہیں پا رہا. کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے. اب یہ آدمی اس سے لڑنے لگے کہ بھائی میں نہیں نکل پا رہا ہوں، تم کیسے مجھے اس جنگل سے نکل. ارے بے وقوف آدمی، تجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ جو آدمی ہے اس کو جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم ہے. اب تو اس سے جھگڑنے کی وجہ نبی ایسے ہوتا ہے. وہ عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو وہ راستہ صحیح نہیں ہے. راستہ وہ صحیح ہے جو جنت کی طرف جائے، جو میں بتا رہا ہوں. اور تم میرا اپوز مت کرو اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور اس میں میرا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے بلکہ تمہاری خیر خواہی ہے. میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ علماء کے لیے ایک نکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں. پیغامات، رسالت کی جمع پلورل ہے، پیغام. تمام انبیاء کے لیے یہی ہے، رسالت پلورل جمع، میرے پیغامات، میرے میسیجز جمع، پیغامات میں پہنچا. لیکن ایک نبی ایسا ہے کہ وہ رسالات نہیں بولتا، پلورل نہیں بولتا، میسیج بولتا ہے. میسیجز نہیں، میسیج بولتا ہے. ایک میسیج کہتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. تمام نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میسیجز پہنچا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں میسیج پہنچا رہا ہوں. وہ پلیورل بول رہے ہیں اور ایک نبی بول رہا ہے سنگولر، واحد میسیج. کیا فرق ہے؟ یہ تمام میسیجز پہنچا رہے ہیں، وہی میسیج پہنچا رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں وہ کہ میں پیغامات پہنچا رہا ہوں، وہ اوامر اور نواہی ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں کرنے کے لیے کہا یہ چیزیں کرو، اور اللہ نے یہ چیزیں کرنے کے لیے منع کیا ہے یہ چیزیں نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو. یہ بہت ساری چیزیں ہو گئی تو میسیج نہیں ہوا، میسیجز ہوئے. یہ بھی کئی چیزیں ہو گئی نا. اور وہاں جب صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تو وہاں صرف ایک میسیج دے رہے ہیں، اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے گابھن اونٹنی نکال کر کے بتا دے. اللہ پتھر سے اونٹنی نکال دے اور وہ بھی گابھن کہ نکلے تو فوراً بچہ دے. غور سے سنو تو کچھ سمجھ میں آئے گا. صالح علیہ السلام نے دعا کی میرے رب میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکالتی. اللہ، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ دنیا
میسج کیا تھا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس میسج کو نظر انداز کر دیا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ تو رسالتن اور رسالاتن کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ رسالتن جو حضرت صالح بول رہے ہیں ایک ہی پیغام تھا۔ کیا؟ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا، یہ میسج ہے، یہ میسج ہے جی۔ اس وجہ سے وہاں رسالتن اور وہاں رسالت جی۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں مشغول ہوتا ہے۔ کبھی ان کا